تے کوئی بیگان نہ ہردا وڈیاں مہراں وڈیاں مہراں والیاں سایاں کھلا وے تیرا دروازہ تے میں دتا ایک چکی یاروں اے دنیا جاندی وار ڈرونا کر دے تانے پیر جنہ دے سر تے ہون ماشاءاللہ سارے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں عامر بھائی بیٹھے ہیں شیخ عرفان وہ ہاتھوں کو بلند کر بولے سبحان اللہ ذرا اونچی بولے سبحان اللہ اور اونچی بولے سبحان اللہ کوئی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو سلام علیکہ یا حبیب اللہ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے جب زبان سے یہ کہا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ میں تھا کیا ہوئے وہ تکلے صورت مادی میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں مل کے کہنا ہے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں میرے آقا نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہوئے تکلے صورت ماں میاں محمد بخش عارف ربی کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں میاں محمد بخش نا آپ صبح کی سیر کر رہے تھے تو کوئل رو رہی تھی تو آپ نے پوچھا کہ کوئلیں کیوں رو رہی ہیں جس کی توجہ ہے وہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ آپ نے پوچھا کوئلیں کیوں تو کالیے کوئی نہ بول غماں دی بولی غریب نے مجھ سے شفا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ آخری وقت ہے تیرے بیمار کا کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں
صحابی آ کے عرض کرتے ہیں حضور اونٹ بولا ہو گیا ہے، کاٹتا ہے، پاس نہیں جانے دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو کہاں ہے وہ؟ تو اس وقت رواج تھا کہ باغ کے آس پاس چار دیواری ہوتی تھی۔ اب بھی آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں تو کھجوروں کے باغ میں جائیں تو باہر سے جو نا وہ دیوار ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی لے کے حضور کو وہاں پہنچے، کہا حضور اس باغ کے اندر وہ اونٹ ہے۔ میرے آقا اندر تشریف لے گئے، تو جب جانے لگے تو اونٹ نے حضور کو دیکھا تو بھاگا میرے آقا کی طرف۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کیونکہ وہ بولا تھا، ہمیں اس چیز کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو جو ہی میرے حضور کو دیکھا اس نے تو بھاگتا ہوا حضور کے پاس آیا اور آ کر اپنا سر میرے حضور کے قدموں میں سجدے کی حالت میں رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس کو سجدہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تو ہمارے دل کے اندر یہ خواہش اٹھی کہ کاش ہم بھی حضور کو اسی طرح سے سلام پیش کرتے، حضور کی تعظیم اسی انداز میں کرتے، حضور کا ادب اسی انداز میں کرتے کہ ہم بھی حضور کو سجدہ جو وہ کر سکتے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ سجدہ میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی کسی اور کو جائز نہیں ہے سوائے، پچھلی شریعتوں میں تو جائز تھا لیکن اب سجدہ تعظیمی بھی کسی اور کو جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو صحابہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا، تعظیمی سجدہ، تو میں شوہر اپنا بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو کیونکہ شریعت کے اندر سجدہ نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور رب کو سجدہ کرو۔ سجدہ کسی اور کو جائز نہیں، سجدہ صرف رب کو جائز ہے، اور تعظیم سجدے کے علاوہ یہ فضائل بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سن لیجیے، آذان کا جواب دینا واجب ہے ہماری ساتھ۔ الحمدللہ بہت یہ سر ثواب دنوں کثیر سر ثواب میرے پاس پہنچا ہے۔ قرآن پاک ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، اللہ اکبر، آدم پہلا کلمہ سورہ ملک سورہ یاسین، جو پڑھا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ یہ سارا اپنی بات میں پیش کیا، قبول فرما، جو صحیح پڑھا گیا اپنی رحمت سے ثواب عطا فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، قبول فرما میرے آقا کے تحفے، آقا کی ساری امت مسلمہ کی روح کے اس کا ثواب پیش کیا، قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے رضوان بھائی کی والدہ محترمہ جن کے سارے ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، مولا کریم مرحومہ کی روح کے اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی زندگی کی تمام لغزشات کو معاف فرما، تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما رہا، ہمارے جو بھی اعزاء و اقرباء دور سے قریب سے ننھیال سے ددیال سے سسرال سے ایمان کی حالت میں جا چکے تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کیا، قبول فرما، سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ بالخصوص مسلمانوں کی حالت ذات پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرما، ملت اسلامیہ کو کھویا ہوا بھی کارپٹ سے عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی، فتح و نصرت عطا فرما۔ الہ العالمین باقی 57 مردے اسلامی ملک جو ہیں ان کے سربراہان جو مردے ہیں، الہی ان کو غیرت ایمانی عطا فرما۔ اگر ان کے نصیب میں تو نے غیرت ایمانی نہیں لکھی تو مولا ہمیں ان سے الگ فرما، ہماری جان ان سے چھڑا دے، ہمیں غیور کی عادت عطا فرما دے، غیرت دین رکھنے والی اور امانت دار کی عادت مسلمانوں کی حضرت عمر فاروق کا جان نشین حکمران عطا فرما دے۔ الہ العالمین حماس کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما، مجاہدین اسلام کی غیبی مدد فرما، بیت المقدس ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، تا قیامت وہاں تیرے نام کی جو وہ صدائیں گونجتی رہیں، رسول اللہ کا نام بلند ہوتا رہے۔ الہ العالمین جتنے اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے مائیں بہنیں بچے جوان، مولا کریم تمام کے درجات بلند فرما، ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کیا، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش وزینت فرش وقاسم رزق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ۔